اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی لے کر پھر ایک بار آپ کا میزبان علی جاوید زیدی حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ شروع ہو، آج اس مہینے کی بابرکت تاریخ میں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانوادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، آپ تمام ناظرین، تمام مومنین، تمام عالم انسانیت کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں بسلسلہ ولادت باسعادت حضرت شہزادہ علی اکبر ابن الحسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ وہ عظیم الشان قربانی کا شاہکار حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میں اس ایپیسوڈ کے آغاز میں حجت الاسلام کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرنے کے بعد کہوں گا مختصراً شہزادہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت۔ آپ کو بھی اس فرزند شبیہ پیغمبر کی ولادت مبارک ہو، اور اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں ناظرین، سامعین اور خود آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سال سب کے لیے سال برکت قرار پائے گا۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پروگرام شروع کریں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس شہر سے یہ سوال ہے۔ جاوید بھائی، میرا سوال پورا غور سے سماعت فرمائیں اور مختصراً جواب سے مستفید فرمائیں، کیونکہ کبھی کبھی پورے سوال کا جواب سے محروم رہ جاتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت کی تلاوت روزانہ نماز کے بعد کرتا ہوں، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یعنی خدا تمام املاک کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے ملک واپس چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہے ذلیل بنا دیتا ہے۔ تو کیا اللہ اپنے مومن بندے جو محب اہل بیت ہیں، پابندی سے واجبات ادا کرتے ہیں، وہ سب پریشان نظر آتے ہیں، اور جو اہل بیت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے وہ سب کچھ جو خرم نظر آتے ہیں؟ یہ اللہ کی کیسی عدالت ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ تو آخر عبادت گزار بندے اللہ کی نوازشوں سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ کا پہلا ہی سوال اس ایپیسوڈ کا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں جو قرآن مجید کی 2 آیتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ہم ظاہراً جو پریشانی آتی ہیں اس سے گھبرا کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں پریشانی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مومنین پر پریشانیوں کا دور دورہ ہوتا ہے، جو منافقین ہیں، منکر خدا ہیں، وہ آسائش میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ذرا کنفیوز ہیں، ان کا کنفیوژن ذرا دور فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 آیتیں جو انہوں نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سب سے پہلی چیز ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو اشارہ فرمایا ہے کہ تم بے بس ہو، ہم صاحب قدرت ہیں۔ جی بے شک، ملکیت اس کی ہے، مالک وہ ہے۔ جی بے شک، جو وہ مالک ہے اور ملکیت اس کی ہے، تو جب صاحب مال اپنے مال کو کسی سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ بے شک، لہٰذا تم اس مختصر سی مدت میں اگر کبھی ہماری طرف سے صاحب مال ہو جاؤ تو یہ تصور نہ کرنا کہ تم کو میں نے عزت دے دی ہے، جی، بلکہ تمہاری حیثیت ایک کیشیئر کی ہے۔ جی، بینک کے کیشیئر کے پاس بے شمار نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں، جی، لیکن نوٹوں کی گڈیوں کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں صاحب تصرف ہے، جی، حق کے تصرف نہیں رکھتا، جی، بلکہ بس اس کا کام ہے دیتے رہنا۔ جی، بس پروردگار عالم کہتا ہے کہ ملک میرا ہے، اگر کبھی تم کو اقتدار مل جائے تو یہ اپنا نہ سمجھنا، جی، ہمارا ہے، جی، اور اگر تم نے اس ملک میں ہمارے اقتدار میں کچھ خلل ڈالا
تو ہم چھین بھی لیں گے. جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور کرنا کہ مومن مبتلا ہے جی اور بلاؤں میں ہے، تو یہ تو پیغمبر پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ المومن مبتلا، جی مومن جو ہے ابتلا اور امتحان کے دور سے گزرے گا، جی لہذا مومنین کو امتحان دینا ہے. جی دوسری حدیث رسول اللہ کی ہے کہ الدنیا سجن للمومن، بے شک مومن کے لیے قید خانہ ہے. بے شک تو جب قید خانہ ہے تو قید خانے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اقتدار اپنا نہیں رہتا، جی اختیار اپنا نہیں رہتا. جی دوسری بات یہ ہے کہ اس قید میں آدمی کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم بے خطا ہیں. جی لہذا دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی زندگی گزار رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ قیدی تصور کرے اپنے کو، جی لیکن اس قید کو آخرت کے لیے ذریعہ سعادت تصور کرے. یہ دنیا دار عمل ہے. جیسے پلیٹ فارم کے اوپر ایک ٹرین چل رہی، کچھ اس کے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی جو ہے اس کے نان اے سی میں بیٹھا نان اے سی میں بیٹھا ہو، سلیپر میں چل رہا. جی تو جو نان اے سی میں چل رہا ہے، حکومت ان کے خلاف ظلم نہیں کر رہی ہے، جی بلکہ اپنی استعداد کے اعتبار سے کچھ اے سی میں ہیں، کچھ نان اے سی میں ہیں. جی اسی طرح اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو راحت کے دور سے گزارا، اس میں ان کی جد و جہد ہے، محنت ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ محنت اور شعور سے کام نہیں لیتے، پریشانیوں میں ہیں. لیکن عبادت کو ذریعہ نہیں قرار دینا چاہیے راحت کا. جی بے شک. عبادت ہمیشہ اس کا اجر و ثواب قیامت میں فراہم ہوگا. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن آمین ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے اپنے مطلب جیسے والد صاحب کو بخشے تو کس طریقے سے بخشے، یہ طریقہ بتائیے. ہم اپنے مرحومین کو ختم قرآن اگر کرتے ہیں کس طرح سے ایصال کریں اس کا ہدیہ؟ ایک سورہ ہو، ایک آیت ہو، صرف لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو. جب یہ پڑھ لے تو کہے کہ پالنے والے بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام معصومین کے توسط سے اس کا ثواب فلاں میت کو ایصال فرما، بس کافی ہے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ. جی سلطان پور سے بول رہے ہیں. میرا نام شہرت علی ہے. میں صرف مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو جو ہے دل چینل کو بہت دعائیں ہماری کہ آپ لوگ ایک بہت ہی اچھا کارکرم، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس کے ذریعے تمام دینی معلومات ہم کو پتہ چل جاتی ہے، جو نہیں جانتے اس کو بھی ہم لوگ جان جا رہے ہیں. ایک ہم یہ جانکاری چاہتے ہیں مولانا صاحب سے کہ ایک شادی ہوئی ہے اور شادی کرنے والے نے اسی کی بہن سے دوسری شادی کر لیا بنا اجازت کے، تو کیا اس کا نکاح موجود ہے کہ ختم ہو گیا؟ غالباً ہمارے بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دو بہنوں کا بیک وقت نکاح ایک مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اگر بیک وقت ہے اور نہیں مسئلہ جانتا تھا جی تو پہلا والا عقد صحیح ہے، جی دوسرا عقد صحیح نہیں ہے. جی اور اگر کہیں انتقال ہو گیا ہے جی تو پھر کر سکتے ہیں. یا طلاق دے دیے تو طلاق دے دیا ہے تو بھی عدے کے بعد جی شادی کر سکتے ہیں. جی کوئی زندگی میں دو بہنیں ایک ساتھ میں ایک گھر میں نہیں. ایک شوہر کی نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد عباس، میں دلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بار میری جوزا نے غصے میں کچھ قسمیں کھا لی قرآن کی، اللہ کی، اور تو کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اور کفارہ اگر ادا کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہوگا؟ ان کی بیوی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں قسمیں کھا لیں قرآن کی اور اس طرح کی قسمیں، تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ دیکھیے، جب بھی انسان کسی قسم کو کھائے تو قسم کے لیے ضروری ہے کہ کسی فعل مستحب کے اوپر، کہ میں قسم کھا رہی ہوں کہ اب میں نماز شب نہیں چھوڑوں گی. جی لیکن غصے میں اور اس نیند کی حالت میں اور جنون کی حالت کے اعمال اور افعال قابل قبول نہیں ہوتے. ان کی اہلیہ کو چاہیے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور وضو جب کریں تو خاتمے پر 3 چلو پانی پی لیں تاکہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم سید بھائی، مولانا صاحب، میں کارواڑ کرناٹک سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے، پہلی بار کر رہی ہوں،
آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, بہت دنوں سے دیکھتی ہوں اور اس میں سب جانکاری اچھے سے سمجھ آتی ہے. میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, مجھے کچھ بھی آتا نہیں ہے, اس سے سن کے مجھے بہت جان میں سکون آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور ہمارے گھر سے دیکھ کے بھی بہت لوگ ٹپس بتا لیے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ قرآن بھی آپ کے اس میں قرآن بھی سکھائے تو ہم سیکھے نہیں ہیں. قرآن اگر کوشش کرے تو قرآن علامت سے شروع کرے, تو دوپہر کے ٹائم میں جو آپ نے وہ مولوی کا دکھاتے ہیں اور کھانے کا یہ دکھاتے ہیں, اس جگہ میں یہ دکھائے تو ہم گھر میں رہنے والے عورتوں کو سیکھنے کو اچھا ہوئے گا. بہت بہت شکریہ بہن آپ کا. یقیناً یہ چینل پیغام انسانیت, پیغام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود اور تمام ناظرین جو ہیں وہ حقیقی معنی میں انسان بن جائیں, تاکہ انسانوں کی خدمت کر سکیں, اور جب انسانوں کی خدمت کریں تو یقیناً اپنے رب کی خدمت کرنے کا زیادہ ہم کو حق ملے گا اور ہم بہتر طور سے ادا کر سکیں گے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. گجرات سے, میرا نام الطاف ہے. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میری جو سالی ہے اس کی جو لڑکی ہے اس کا ابھی چھوٹی ہے, لیکن اس کا کیا ہے کہ بال سفید ہو گیا ہے پورا, تو اس کا کوئی دعا بوا ہو تو مجھے بتائیے. مولانا کوڈ نکلا ہے اس کو. یہ ایک بیماری ہے, اس یہ ڈاکٹر کا علاج تو ضرور کروا ہی رہے ہوں, یہ دعا چاہتے ہیں اس طرح بال بچی کے سفید ہو گئے ہیں. سورہ مبارک الحمد کو زعفران سے لکھ کر جی پلائیں, انشاءاللہ تعالی رب العزت شفا بھی دے گا, لیکن یہ علاج ضرور کریں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میرا سوال ہے کہ یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ صرف لڑکوں پہ ہی کیوں واجب ہے, اور اس سے کہاں سے یہ شروع ہوا, اس سے کوئی ریلیٹڈ کوئی حدیث ہو تو بتائیے. ابھی ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ مہر جو ہے لڑکے پر ہی واجب کیوں ہے. دیکھیے جناب, آدم اور حوا کے زمانے سے مہر چل رہا ہے جی, اور پیغمبر اکرم کی حدیث ہے, جو انہوں نے کہا کوئی حدیث ہو تو بتائیں. جی باقاعدہ وسائل شیعہ ایک کتاب ہے جی جو 20 جلدوں میں ہے, جی اس کے اندر کتاب النکاح ہے, اور اس میں مسلسل حدیثیں ہیں, اور جس کے اندر مہر کا تذکرہ کیا گیا. جی, اور اتفاق سے پوری امت میں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ مہر جی کوئی اختلاف نہیں ہے. مہر جو ہے ہمیشہ جی شوہر ادا کرے گا, جی, اور وہ اپنی عصمت ان کے حوالے کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں شارہ ناز آبدی دہلی سے بات کر رہی ہوں. مولانا صاحب کو میرا السلام, جواہر انکل کو میرا السلام, اور جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کو میرا السلام. مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے جواہر انکل کہ آج کل جو یہ پرفیوم چل رہے ہیں, جو پرفیوم یہ لیڈیز وغیرہ لگاتی ہیں, سبھی لگاتے ہیں ویسے, تو وہ پرفیوم لگانا کیا حرام ہے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے. اور ویسے تو عطر تو نہیں ہے, خیر عطر تو لگا سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ پرفیوم لگانا حرام ہے, اور کچھ پرفیوم ایسے ہوتے ہیں جو وداؤٹ الکوہل ہوتے ہیں, اور یہ سنا ہے کہ وہ انہیں لگانا حرام نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرفیوم ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ. ہماری بہن کا سوال ہے, پرفیومز جو انگریزی پرفیومز, عطر نہیں, پرفیومز جو ہیں اس کا لگانا شریعت میں کیسا ہے؟ دیکھیے پرفیوم جتنے بھی ہیں سب پاک ہیں, جی بس یہ ہے کہ عورت زینت کر کے باہر نہ نکلے. جی, بس اتنا احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے متوجہ ہو جائیں کہ یہ پرفیوم اور زینت کر کے باہر نکل رہی ہیں. جی, عورت کی زینت خود اس کے گھر میں ہو, اور جتنے بھی اس طرح کے پرفیوم ہیں یا عطر ہیں سبھی پاک ہیں. سب پاک ہیں. جی, بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میں ممبئی سے بول رہی ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ جب اللہ نے ایک ہی انسان کو خود اللہ نے سب کو بنایا ہے انسانوں کو, تو پھر ہمارے مسلمان مذہب میں مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے اور ہندو لوگوں کو جلایا جاتا ہے, تو ایسا کیوں؟ مجھے مولانا صاحب یہ سوال کا جواب ایک دم تفصیل سے بتائیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب انسانوں کو بنایا ہے تو پھر یہ مختلف طریقوں سے تدفین کا اور
اپنے مرحوم اپنے مردہ کو جو ہے وہ اس کے آخری رسومات کرنے کے طریقے الگ کیوں ہیں؟ دیکھیے طریقہ تو ایک ہی ہے. قرآن مجید نے جناب حابیل کے انتقال کے بعد جب قابیل نے انہیں مار ڈالا تو اللہ نے دو کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر جب مار لیا کوے نے ایک کوے کو ختم کر دیا تو اس نے چونچ سے مٹی کھودی اور کھودنے کے بعد اس کوے کو دفن کر دیا. اس طریقے کو دیکھا تھا اس نے اور دیکھنے کے بعد دفن کیا. تو معلوم ہوا دفن کرنا یہ ابتدائی انسانیت کا ایک طریقہ ہے. اب پھر مختلف مذاہب نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو اختیار کیا. لیکن ہمارے یہاں جو دفن کا طریقہ ہے، عیسائیوں میں بھی دفن کا طریقہ ہے، یہودیوں میں بھی ہے، تو یہ طریقہ عقل کے قریب ہے. اب اہل ہنود نے اس طریقے کو بھی اختیار کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، ان کے یہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کو رائج رکھا اور آج تک یہ بات رائج پائی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ پوری قوم میں اور پورے ملت انسانیہ میں ایک بہت اچھا میسج بھیج رہا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم معصومین کے سکتے میں یہ کامیابی کی طرف بڑھتا رہے گا. میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے، امید کرتا ہوں کہ وہ جواب ضرور دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں حضرت آدم کی خلقت مٹی سے کرنے کے بعد اس کو سجدے کا حکم دینا اللہ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن کہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے کوئی مٹی سنمائی ہو جس سے عورت کی خلقت کی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ اسلام میں یہ قانون شاید رائج ہے کہ مرد کی ایک گواہی، عورت کی 2 گواہی. تیسری بات، اسلام کی شریعت میں یہ جائز راجع ہے، رواج ہے کہ مردوں کا باپ ماں کی وراثت میں مردوں کا 2/3 اور عورتوں کا 1/3 حصہ. چوتھی بات، 1,24,000 پیغمبروں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا لیکن کسی عورت کو نبوت کے اس سے نوازا نہیں. پانچویں بات، 12 امام شیعہ اشنا عشری میں آئے بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، لیکن کسی بھی عورت کو امامت کا درجہ نہیں دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت اسلامیہ نے، شریعت محمدی نے ایک عورت جیسی ذات کو کیا پورا عدل اور انصاف دیا ہے؟ جو آج حالات حاضرہ میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص کر کے ہندوستان میں جو سیاسی گروہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ اسی باتوں کو لے کے سر اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا درجہ مردوں سے کم رکھا گیا ہے. اور جو ظاہرہ طور پہ دکھتا ہے ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد تو محسوس ایسا ہوتا، میں یہ نہیں کہتا ایسا ہے لیکن محسوس ہمارے اسلام میں جو ہمارے بھائی فرما رہے ہیں یقیناً ان کو یقین ہے، لیکن کسی اور کے سوال ہوں گے جو ہمارے بھائی نے پیش کیے ہیں. دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک مساوات ہے اور ایک عدالت ہے. ان کو شک یہ ہے کہ اللہ نے ان عورتوں پر عدالت نہیں برتی ہے. ایسا نہیں ہے. جسم اور روح 2 الگ الگ چیزیں ہیں. لہٰذا قرآن مجید کے سورہ مبارکہ احزاب میں ہے مسلم مرد مسلم عورتیں، روزے دار مرد روزے دار عورتیں، قنوت پڑھنے والے مرد قنوت پڑھنے والی عورتیں. یعنی کچھ جگہ کے اوپر مساوات ہے اور کچھ جگہ کے اوپر مساوات نہیں ہے. اب یہ عدالت اور مساوات کے درمیان ذرا سا گنجلک ہو گئے ہیں. رب العزت نے جہاں عدالت کا تذکرہ کیا ہے وہ پہلو چھپائے جا رہے ہیں، اور جہاں مساوات کا مسئلہ ہے، دیکھیے آج بھی عورت فوج میں کرنل نہیں ہے. کیوں نہیں کرنل بنائی گئی؟ جنرل کیوں نہیں بنائی جا رہی ہے؟ معلوم ہے کہ مساوات یہ نہیں ہے، باڈی کے اعتبار سے کچھ حقوق الگ دیے گئے ہیں. اب یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیے، ان کے لیے ٹوائلٹ الگ کیوں بنائے ہیں؟ یعنی دنیا کے نظر میں بھی عورت اور مرد کے لیے کچھ فرق قائم کیا گیا ہے. تو جب دنیا والے فرق قائم کر رہے ہیں تو رب العزت نے بھی عورت اور مرد کے لیے کچھ فرق قائم رکھا ہے. انہی میں سے یہ 2-4 باتیں جو انہوں نے پیش کی ہیں. ہمارا روح کے اعتبار سے عورت کامل ہے، مرد سے اس کا کوئی بھی فرق نہیں قائم ہو سکتا. اور جو انہوں نے کہا اللہ نے نہیں بھیجا اور عورت بنا کر کے نبی، تو یہ بات مسئلہ اپنی جگہ اوپر صحیح ہے. عورت سے کتنے کام لے گا رب العزت؟ وہ اولاد بھی پیدا کرے، گھریلو امور کے خانہ داری میں بھی ہو اور اس کے بعد سے امور میں بھی ہو. اور تیسری بات میں ان سے کہوں گا کہ عورت اگر اللہ نے نبی نہیں بنائی،
ایک ہی ایک ایسی عورت بنا دی فاطمہ زہرا جو 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے. بے شک بے شک. فاطمہ زہرا کی حیات طیبہ دیکھیں, ان کے اقتدار کو دیکھیں, ان کی عظمت کو دیکھیں, کہ جس کی عزت کے لیے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے. بس وہی ان کی عظمت کے لیے ایک عورت سارے انبیاء سے افضلیت رکھتی ہے سوائے پیغمبر کے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور میرا سوال ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز ملی تھی, اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں, جبکہ نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی تھی, تو ان کو وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ کیا نماز پڑھ کے کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ اسلام جب مکمل ہوا, یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نماز واجب ہوئی. اس سے قبل کے انبیاء علیہ السلام کس طرح عبادت کرتے تھے؟ قرآن مجید میں متعدد آیت ہے. ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, حضرت ابراہیم نے کہا. اس کے بعد تو مسلسل انبیاء نے کہا کہ ہم کبھی اے پالنے والے مجھ کو نماز گزاروں میں قرار دے دے. تو معلوم ہے نماز تھی, لیکن شکل نماز میں تھوڑا اختلاف تھا. مکہ مکرمہ میں نبی اکرم نماز پڑھ رہے تھے, اور جس وقت وہ نماز پڑھتے ان کے پیچھے جناب خدیجہ ہوتی تھی, تو وہ سنت ابراہیمی میں جو طریقہ عبادت تھا اس پر عمل کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی میں یو پی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہے وہ پتہ نہیں مطلب کہ اپنے میرے میکے والوں اور میرے سسرال والے دونوں سے ہی ناراض ہیں. ہم لوگوں کا کسی سے بھی رابطہ نہیں ہے اس ٹائم, اور ہم لوگ ایک دم اکیلے فیل ہوتے ہیں, بہت گھبراتے ہیں ہمارے بچے, اور میں کیا کروں؟ مجھ کو اسی کا جواب چاہیے بس. اور آپ سب کو میرا سلام. ہماری بہن اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں کہ وہ سب سے پریشان رہتے ہیں, کسی سے گفتگو نہیں کرتے ہیں اور الگ رہتے ہیں, بچے اور یہ پریشان ہیں, تو ان کے شوہر کو ہدایت کر دیجیے کچھ. سب سے پہلی چیز ہے سورہ مبارکہ حشر میں آیت ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. مومنین کی طرف سے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے, اور اگر انسان قطع روابط کرے گا تو اس سے عمر بھی گھٹتی ہے اور روزی بھی گھٹتی ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ یہ سب کی امور کی گہرائیوں میں نہ جائیں. جب آدمی کسی کی گہرائی میں اترتا ہے تو نفرت پیدا کر لیتا ہے. دیکھیے دہی میں بھی کیڑے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اس اینک کو لگائیں گے تو کیڑے دکھائی دیں گے. بیکٹیریاز ہوتے ہیں, لیکن عام حالات میں آدمی دہی کھا رہا ہے, اگرچہ اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, بیکٹیریاز ہیں. تو انسانی زندگی کو بھی ایسے ہی اینک سے دیکھنا چاہیے. گہرائی میں اتریں گے تو نفرت پیدا ہوگی, اور جب سرسری نگاہوں سے سب کو دیکھیں گے تو محبت پیدا ہوگی. انشاءاللہ تعالی قرآن کی اس آیت کو یہ پڑھیں, سورہ مبارکہ حشر کی 10ویں آیت, سب سے محبت پیدا ہو جائے انشاءاللہ العزیز. آگے بڑھتے ہیں. میں سرفراز حسین رضوی بول رہا ہوں دلی سے. جناب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میری پریشانی کب تک چلتی رہے گی؟ میں بہت اس ٹائم پریشان ہوں. میرا کام وام نہیں چل رہا ہے. پہلے بہت اچھا کام چل رہا تھا, اب نہیں چل رہا ہے, اور میرے بچے پریشان ہیں اور میرے ماں باپ سب بہت پریشان ہیں. سر آپ بتا دیجیے جناب کہ کب تک یہ پریشانی میری حل ہو پائے گی؟ اس کے لیے کیا کریں ہم؟ یہ ہمارے بھائی معاشی طور سے پریشان ہیں. پہلے کاروبار ان کا جو بھی کرتے تھے ٹھیک چلتا تھا, اب کاروبار اس حیثیت سے نہیں چل رہا ہے, ان کے گھر والے سب پریشان ہیں. اس کے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر مالی پریشانی ہو رہی ہو تو سوتے وقت سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کریں, اور اس ذکر کا ورد مسلسل کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالی ان کے مالی مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ہم کیسے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ تو جن چینل میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو دہراتے رہیں یا سنتے رہیں تو ہمارا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. یہ ہماری بہن قرآن پڑھی بھی نہیں ہے, لیکن دل ان کا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ کہہ رہی ہیں ون چینل پہ جو اکثر تلاوت کے کلام باری ہوتا ہے اس کو سنتی ہیں یا اس کے ساتھ دہراتی ہیں, صرف سنتی ہیں, تو کیا کلام مجید سننے کا اور پڑھنے کا ثواب مل جائے گا؟ یقیناً ملے گا. بہت اچھی ہے ان کی یہ عادت, اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالی رب العزت ان کے شوق کو اور باقی رکھے,
موبائل کے ذریعے سے بھی سن سکتی ہیں جی، اور ان کے پروگرام میں بھی تلاوت قرآن کو مسلسل سنا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے۔ میں گاندھی نگر گجرات سے بول رہا ہوں سر۔ مجھے یہ پوچھنا تھا سر کہ ہر جو واجب نماز ہوتی ہے پنجگانہ نماز، وہ نماز سے پہلے میں اذان کرنا واجب ہے یا پھر اذان کی بنا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ گاندھی نگر گجرات سے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نماز پنجگانہ میں اذان واجب ہے یا مستحب ہے؟ نماز مستحب ہے، اذان مستحب ہے، اور اگر انہوں نے نماز صبح کے لیے اذان کہہ دی تو بس اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کے لیے ایک اذان، مغرب کے لیے ایک اذان، اور اسی اذان سے وہ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر وقت میں قلت ہو، نہیں موقع مل رہا ہے، تو واجب نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سید محمد عدنان علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کی نماز اگر کوئی انسان نہ پڑھے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ تفصیل سے بتائیں، شکریہ۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے جمعہ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا گناہ ہے؟ بہرحال آدمی کو چاہیے کہ اجتماعی پروگرام میں شرکت کرے، جی، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے تو ظہر کو پڑھ لے، انشاءاللہ وہ بری ذمہ قرار پائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا بیوی کے ساتھ شوہر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا یہ سوال کا جواب دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔ پہلا سوال ہمارے بھائی کا جو ہے اس کا متعدد بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیعہ بھی اللہ کو مانتے ہیں وحدہ لا شریک، سنی بھی وہی مانتے ہیں۔ سنی بھی قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، شیعہ بھی وہی کرتے ہیں۔ کعبہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، صرف جو ہے وہ مسئلہ کلمہ بھی ایک ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف شیعوں میں اتنا فرق ہے سنیوں کے ساتھ کہ شیعہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کا اقرار کرتے ہیں اور امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ بقیہ امور میں سب کچھ ایک ہیں، جی، اور جس طرح سے چھوٹے چھوٹے اختلافات حنبلی میں، مالکی میں، شافعی میں ہیں، جی، تو جیسے ان اختلافات کو آج جو ملت اسلامیہ نظر انداز کیے ہوئے ہے، اسی طرح سے چاہیے کہ شیعہ سنی کے درمیان بھی اختلاف کو ہوا نہ دے اور اس کو نظر انداز کرے۔ یہ دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ تھا کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر حائل ہے پردہ تو پڑھ سکتے ہیں، یا بیوی کی جانماز 10 ہاتھ کا فاصلہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اتحاد المسلمین کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اس میں ہمیں کس طرح سے کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے اس وقت آل اوور دا انٹرنیشنل لیول جو پورا شو ماحول ہے اس متعلق وضاحت فرمائیں، نصیحت دیں۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا جستجو اور کیا کوشش ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اتحاد بین الانسان ضروری ہے۔ جی، اتحاد بین المسلمین کوئی چیز نہیں ہے، جی، ہم کو سارے انسانوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزارنی ہے۔ جی، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے۔ جی، یہ ہمارے مراجع کے فتاوے ہیں، جی، کہ آپ کسی مذہب کے مقدسات، جس چیز کو احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس کو برا بھلا نہ کہیے۔ جی، لہٰذا اگر کہیں کسی کے ذہن میں کسی کے بھی مقدس چیزوں کی توہین کا جذبہ ہے تو وہ غلط ہے۔ ہمیشہ ہر مذہب کی مقدس چیزوں کا احترام ہونا چاہیے۔ جب احترام ہوگا تو آپس میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا۔ جی، تو ہمارا مذہب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کوئی مسئلہ نہیں، اتحاد بین الانسان ایک مسئلہ ہے۔ جی، سب کو مل کر کے رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کس شہر سے سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا شہر پونا ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن انگلش میں پڑھنا کیا جائز ہے؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اب بہتر یہ ہے ترجمہ تو جتنی زبان میں چاہیں پڑھ لیں،
لیکن متن قرآن کو بہرحال پڑھنا چاہیے. اس کے اثرات اور ہیں. اس کا حکم پڑھنے کا فقرہ من القرآن ما تیسر، لیکن ترجمے کے لیے جس زبان میں بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چینل پہ پروگرام دکھا رہے ہیں کیونکہ اس سے ہم لوگ سبق سیکھتے ہیں کہ آگے جانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ کئی سوالوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اس لیے جب ہم ان چینل کا آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں سر، کیونکہ ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب مل سکتا ہے. ہم آپ کا شکر گزار ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ تابوت میں کس کی میت پہلے رکھی گئی تھی؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. جیل بھائی اور مولانا صاحب باقی وسلم. ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تابوت میں میت کس کی رکھی گئی؟ دیکھیے اسلامی فرقے میں یہ ہے کہ حبش میں پہلے تابوت میں میتیں جاتی تھیں جی، اور جناب فضہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جی سے جو مکالمہ ہے اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلا جو جنازہ تابوت میں اٹھا ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. میں رئیس فاطمہ پٹنہ بہار سے. بہت اچھا پروگرام ہے. ہم لوگوں کی بہت واقفیت بڑھی ہے. اللہ سب کچھ. میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک سیریل ہے، ایک اسپیچ ہے مولانا محمد رضوی کی جو ابھی کینیڈا میں ہے برزخ کے متعلق، تو وہ ایپیسوڈ کو دکھا دیتے ان چینل پر تو بہت مہربانی ہوتی. بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا یہ مطالبہ اور آپ کی یہ ریکویسٹ منتظمین تک ضرور پہنچا دیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسجد پرانی تھی، اسے شہید کر کے نیا مسجد تعمیر کیا گیا ہے، اور اس میں جو مزدور ہیں تو وہ باتھ روم میں جو چپل پہن کے جاتے ہیں پخانے وغیرہ میں، وہی چپل پہن کے وہ مسجد میں بھی آتے ہیں، اور وہاں پر ہی 5 وقت کی نماز بھی ہوتے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے. اور اس بارے میں ایک امام بھی وہاں کے جانتے ہیں کہ کیا وہاں نماز پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ مسجد میں ٹوائلٹ میں چپل جو پہنے جاتے ہیں اس کو لے کے جائیں، وہاں نماز بھی ہو تو نجس ہو جاتی ہوگی، تو وہاں نماز صحیح ہے؟ مسجد کا نجس کرنا حرام ہے جی، اور اگر نجاست کہیں کے اوپر ہے تو جو لوگ بھی جانتے ہیں ان پر واجب ہے کہ اس کو پاک کریں. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. امیر تعمیر باخری کرناٹکا میسور سے بول رہا ہوں. اب اسکول میں گانے سکھاتے ہیں نا، وہ سیکھ سکتے ہیں کیا؟ گانے وہ میوزک سے سب سانگس آتے ہیں نا، وہ سیکھ سکتے ہیں کیا؟ میں 7 ایئرس کا ہوں. سیکھ سکتے ہیں کیا یا نہیں؟ پلیز مجھے جواب دیجیے جلدی. یہ بچہ ہمارا جو ہے یہ سوال کر رہا ہے کہ اسکول میں میوزک سکھائی جاتی ہے اور سبجیکٹ میں ہے وہاں کے، یعنی ہو سکتا ہے کمپلسری ہو، تو کیا وہاں اس کا سیکھنا اس کے لیے صحیح ہے؟ علم کا سیکھنا کا مسئلہ نہیں ہے جی، مگر علم کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. میوزک کا علم حاصل کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ہے سحر کو کہ فنون کو جاننا عیب نہیں ہے. مرحوم مجلسی نے سحر اور جادو کی تمام تفصیل بیان کر دی ہے مفسرین نے، مگر جادو پر عمل کرنا حرام ہے. لہذا میوزک کی قسموں کو جان لینا اور اس کے شرائط کو جان لینے سے کوئی مذاقہ نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ میں پٹنہ بہار شاہدہ رضوی بول رہی ہوں، پٹنہ بہار سے. میرا سوال یہ ہے کہ والدین کی جو قضا نماز ہے تو کیا وہ اگر کسی کا بڑا بیٹا ہے بڑی اولاد ہی پر واجب ہے، یا اگر بیٹی بڑی ہے تو اس پہ واجب ہے، یا کوئی بھی اولاد بیٹا یا بیٹی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ مرحومین کا اپنے والدین کی خاص طور سے، حالانکہ والد کی نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے، تو اگر بڑی بیٹی ہے اس پر بھی واجب ہے کیا، یا دوسرے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں نمازیں؟ دیکھیے واجب صرف بڑے بیٹے پر ہے، لیکن جتنے بھی اولاد میں جو بھی اولاد میں چاہے ادا کرنا جی تو بہتر یہ ہے کہ سب ادا کر دیں مل جل کر کے، تاکہ ان کے اوپر سے ایک ذمہ واجب ادا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں سوال کس شہر سے. میں
संबल नूरियों सराय से शहाना बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि औरतों की जो नमाज जमात की होती है, तो जो पढ़ाने वाली ख्वातीन है, क्या वो सब जमात से आगे खड़े होकर पढ़ा सकती है या सिर्फ उसी लाइन में खड़े होकर पढ़ाएंगी जिसमें सब औरतें या ख्वातीन खड़ी हैं? अच्छा, खुदा हाफिज़। आज बहुत सी जगहों पर ख्वातीन की जमात होती है, ख्वातीन ही नमाज पढ़ाती हैं, तो उस खातून को जो इमामत कर रही है उसको आगे खड़ा होना है या सब में ही खड़ा होना है? बेहतर यही है कि वो आगे रहे, सफ़ में भी रहेगी तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन उसकी इक़्तिदा मर्द नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। सर, मैं देखा चुका हूँ और आपके चलने से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वक़्त में जो पड़ा था कि जो लोग मोहम्मद को पूछते थे वो ये सुनने की मोहम्मद मर गए, अल्लाह ये तय्यम है उसकी राहत की जाए। सवाल ये है कि क्या पहले मोहम्मद की बेजा इबादत होती थी? अगर नहीं तो क्यों कहा गया? अगर हाँ तो क्यों नहीं होती है? अल्लाह की तस्वीर में ये तो रसूल दर्शाएगा। तीसरा है कि उन्होंने कहा था अरबी हरज पढ़ी और कहा मोहम्मद रसूल खत रसूल, यानी मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल है, जैसा और रसूल आए और गए। तो क्या मेरा रसूल और रसूलों की तरह है, रसूल आलमीन खातिन नहीं है? अगर और रसूलों की तरह है मान लिया जाए तो अगर कि ये बात तो रसूल का मर्तबा सब रसूलों की तरह है, अफजल नहीं है। तीसरा ये कि मौलाए करम मौला अली सलाम के खुतबा वजुल करीम पे जरा वजाहत करके तफसील बख्श जवाब दे दीजिए, इंतज़ार करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल हमारे भाई का है कि सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तरीन मखलूक में से, अम्बिया में तमाम मखलूक में सबसे अफजल, मेरा सवाल ये है, या ये दीगर अम्बिया के बराबर है? तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़, जी अल्लाह ने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी है जी, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक के ऊपर, तमाम अम्बिया के ऊपर अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अफजल और बरतर बनाया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चैनल की खिदमत में आज के मसाइल ज़िंदगी के अहम चंद सवालात बाउनवान शोहर व ज़ौजा के हुकूक और दिगर मसाइल हस्ब झेल हैं। परवरदिगार आलम कुरान पाक सूरह हुजुरात आयत 10 में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत आदम व हव्वा से खल्क किया और तुम्हें मुख्तलिफ गिरोहों और कबाइल में तकसीम किया ताकि एक दूसरे को पहचानो, और तुममें सबसे ज्यादा साहिब इज्जत वो है जो ज्यादा मुत्तकी व परहेजगार है। कुरान पाक में भी मर्दों को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि वो अपनी शरीक हयात के साथ खुश अखलाकी और मेहरबानी के साथ पेश आएं और नाइंसाफी से इज्तनाब करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रहमत खुदाबंदी हो उस मर्द पर कि जो अपनी बीवी के साथ नेकी और एहसान से पेश आए। नंबर 1, रिवायत इस्लामी में मर्द पर औरत के हुकूक क्या हैं, तफसील से रोशनी डालने की रहमत गवारा फरमाएं। नंबर 2, मर्द का जिहाद क्या है। नंबर 3, औरत का जिहाद क्या है। नंबर 4, 3 अफराद वो कौन से हैं जिनका कोई अमल कबूल ना होगा। मेहरबानी करके मौलाना साहब। सवाल इनका जो है ये काफ़ी तफसील तलब है कि सूरह हुजर की आयत नंबर 10 के सिलसिले में जो हमारे मसला ये है कि सारी बातें तो खुद ये कह गए जी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम जी। चलिए ये हदीस भी बयान कर दी कि शौहर को बीवी मिन आयात अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, तो सारी बातें तो मौलाना ने खुद ही बयान कर दी हैं जी। अब मसला ये है कि बेहतर ये है कि इन अहादीस को अवाम तक मुंतकिल करते रहें ताकि अवाम के अंदर शौहर और ज़ौजा के हक़ को पहचानने की क़ुव्वत पैदा हो जाए, एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत पैदा करें, अवाम में तक़वे को रवाज दें ताकि तक़वे की बुनियाद के ऊपर माशरे के अंदर तहारत पैदा हो जाए। और अगर इस सिलसिले में हमारे चैनल विन पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हुए हैं, ज़न शौहर के हुकूक़ और तलाक़ और निकाह किससे किया जाए, मुफस्सल तौर से इस पे है।
آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام سارے مل جائیں گے اور جوابات بھی اس میں آپ کو مفصل طور سے ملیں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہاں میں ولور سے ناصر عباس بات کر رہا ہوں. سر پہ تیل رکھ کے مسا کر سکتے کیا؟ وہی سوال ہے میرا. یہ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ وضو جب ہم کر لیتے ہیں اور فوراً مسا کرنا ہے سر اور پیر کا، تو اس کو کتنا، یعنی کہ اس کی تفصیل بتا دیجیے. دیکھیے مسح کے لیے ضروری ہے کہ موالات یعنی پے در پے کا عمل ٹوٹنے نہ پائے. جی. اور اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور پھر بدن تھر تھرانے لگا تو بیٹھ کر کے بھی مسح کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام اسود امام پرویز ہے، میں پٹنہ بہار سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ انبیاء میں جو ایک آیت ہے اس میں ہے ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر دعا کے لیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہا جائے تو کیسا رہے گا؟ ایک سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ زیارت کی نماز میں نے پڑھ لی اور اس کے بعد سے وضو باقی نہیں رہا، تو کیا زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اور پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد سے اس میں لان ہے، اس کے بعد سے لان کے بعد سے ایک سجدے میں جو دعا ہے اللہم لک الحمد حمد الشاکرین کر کے، تو اسے بھی سجدے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں بلا وضو کے؟ یہ ہمارے دو سوالات ہیں، مہربانی کر کے اس کا جواب. پہلا سوال تو ہمارے بھائی کا ہے، قرآن مجید کی جو آیت انہوں نے کہی، تو یہ قرآن مجید میں جب پڑھیں گے اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سے قرآن مجید میں ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، حرام ہے. لیکن اگر دعا کے طور پہ الگ سے اس کو اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں یا کمی کر دیں؟ نہ، دعا اپنی طرف سے کی جا سکتی ہے اضافے کے ساتھ. چونکہ مفاتی میں شیخ محدث قمی نے لکھا ہے دعا بھی اتنی ہی یاد رکھنی چاہیے جو معصوم نے بتائی. جی، معصورہ ہو. جی ہاں، جو اہل بیت کی طرف سے دعا ہے بس اسی کو اپنی طرف سے اضافہ کرنے کا حق نہیں ہے. جی. چونکہ شب قدر میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، جبکہ استغفر اللہ ربی ہر روز پڑھ رہے ہیں. جی. لیکن وہاں کے اعمال میں استغفر اللہ و اتوب الیہ تو صرف وہی پڑھنا ہے. ہاں. زیارت ہے شب قدر کی، اس کے اندر فاطمہ زہرا کو شامل کیا ہے. جی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو معصوم دے دیں وہی لینا چاہیے، بے شک. اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا. نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ ہم نے وضو کر کے نماز زیارت پڑھ لی، اس کے بعد زیارت پڑھی، اس کے بعد میں جو سجدہ ہے کیا ہمارا وضو نہیں رہا تو کیا ہم کر سکتے؟ جی، نماز کو باوضو ہونا چاہیے، اور اگر زیارت بغیر وضو پڑھ لی ہے کوئی مذاقہ نہیں. اور سجدے جو زیارت کی آخری سجدے کی دعا ہے وہ بھی بغیر وضو پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، 17-18 گھر ہے مسلمانوں کے، اس میں پوری جماعتی گاؤں ہے، مسجد بھی ہے، سنی کا اپنا ایک ہی گھر ہے، تو پھر نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے مسجد ہے لیکن یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے سنی مسجد، باقی پورا گاؤں جماعتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا حافظ. ان کی نماز کس طرح سے ہوگی؟ نماز جہاں چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ لوگ اپنی مسجد میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر چکے ہیں تو فساد سے بچنا چاہیے. اور اگر وہ روکتے نہیں ہیں اور موقع جب کبھی انہیں ملے تو جا کر وہاں نماز پڑھ لے، کوئی مذاقہ نہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہے، وہابی اور حنفی اور مالکی اور شیعہ اور سنی کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کا سوال کیا ہے؟ ہلو، میں کوئی مکر سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. میرے 2 کوشچنس ہیں. ایک جو ہے ہم جو ہے زکوٰۃ جو ہے الگ کرنے کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بیت المال میں ہی دے کر ادا ہونا، انفرادی طور سے اگر آپ دیں گے تو وہ صدقہ ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں مجھے جانا. اور دوسرا سوال جو ہے، ایک شخص حرم میں ہے اور وہ حرم میں جو ہے اپنی خضا نماز ادا کر رہا ہے، وہ جب وہ خضا نماز ادا کرا تو اسے ہے نا 1 لاکھ کا ثواب مل جائے گا؟ یہ 2 سوال ہی. وعلیکم السلام. یہ ہمارے بھائی غالباً برادران اہل سنت سے ہیں. زکوٰۃ کے سلسلے میں ان کا سوال ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ان کے فقہ کے حساب سے
ان کے مسلک کے حساب سے کہ اجتماعی طور سے زکوٰۃ دینا ہے، اگر انفرادی طور سے دیں گے تو صدقہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ آدمی خود اپنی نکال کر کے وہ مستحقین کو دے سکتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا حرم کے اندر ہے، کعبۃ اللہ میں اگر اپنی نماز قضا پڑھ رہا ہے انسان، اس سلسلے میں ان کا سوال ہے۔ خانہ کعبہ میں نماز قضا ادا کر رہا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ اجر ملے گا۔ گھر میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یا مسجد میں یا محلے کی مسجد میں، سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے۔ میرے بھائی 4 سال سے جیل میں ہیں، ان کی کوئی بیل نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ ان کے بھائی قید میں ہے 4 سال سے، اب خطا وار ہیں، بے خطا، یہ حکومت جانے یا خود جانے، بہرحال کوئی دعا چاہتی ہیں۔ ایک نماز ہے جو صحیفہ نماز میں ہے، جی، اسکرین کے اوپر اس کا نمبر آ جائے گا، جی، اس نماز کو پڑھ لیں۔ اور صحیفہ نماز نیٹ کے اوپر بھی ہے، موجود ہے، اس میں موجود ہے کہ قید سے رہائی زندان کی نماز، جی، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رہائی نصیب ہو۔ انشاءاللہ عزیز۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ امام کا جو صاحب الزمان کا ہم صدقہ نکالتے ہیں، کیا اس کو ہماری ایک بہت زیادہ غریب بہن ہے، کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ اس کا حصہ، پورا حصہ اس کو دے دیں؟ ان کے شوہر مطلب بہت کمزور، مالی حالات بے انتہا کمزور ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام سہم امام جو ہے صاحب الزمان کا، ان کی عزیز جو ہیں یہ بہت ہی مفلوق الحال ہیں، تو کیا ان کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں۔ شکریہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں، ہلو، السلام علیکم، میں ہوں عمران علی زیدی امراوتی سے۔ مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی پراپرٹی امام مالک کی پراپرٹی ہو اگر، اور جو ٹرسٹیز ہے اگر وہ اس کو یعنی ہضم کر لے تو اس کا گناہ ان کے بچوں تک کے بھی جاتا ہے، ان کو پتہ ہے تو، اور اگر ان کے پوتوں کو پتہ ہے تو ان کو بھی گناہ ملتا ہے، کہ یہ پوچھنا تھا۔ اگر کسی نے غصب کیا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیا اس کا اثر اس کی اولاد پہ بھی ہوگا؟ غصب کرنا خود حرام ہے، جی، اور اگر ماں باپ نیکوکار ہیں تو اس کی اولاد ان کی نیکیوں کا بھی فائدہ اٹھاتی ہے، جی، جیسا کہ سورہ مبارک کہف میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ و خضر جب جا رہے تھے تو وہاں کے اوپر ایک دیوار گر رہی تھی، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دیوار کی حفاظت اللہ نے اس لیے نبی سے کرائی تھی کہ اس کے اندر یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کے باپ صالح تھے۔ جی، معلوم ہوا کہ جب ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کے اثرات ان کی اولاد تک منتقل ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ ظلم اور ستم کرتے ہیں تو یقیناً ان کے ظلم و ستم کا پروردگار عالم ان کی اولاد سے بدلہ نہیں لے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے نفی کی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن بہرحال اگر باپ نے قتل کر دیا تو اولاد پریشان تو ہو ہی جائے گی، جی، باپ مجرم جب بن گیا تو اولاد دنیا کی نظر میں بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی، جی، تو یہی حال ہے۔ غصب کرنے والے اگر غصب کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی اولاد کو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ ارے یہ انہی کی اولاد ہیں جن کے باپ نے غصب کیا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ، آپ کا کیا کویشچن ہے؟ ہلو مولانا، السلام علیکم، میں حمیدہ بول رہی ہوں۔ میرے جسم میں شیطانی اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنے میں بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں 8 دن نماز پڑھتی ہوں، پھر 8 دن چھوڑتی ہوں، بالکل نماز پڑھنا نہیں ہوتا، یا بھٹک کے گھومتی رہتی ہوں۔ شادی ہو کے میرے 1 سال ہوا، اس میں بھی شوہر میرے بیچ میں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، صلاح ہوتی ہے، نماز تو بالکل نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے میں گناہ میں شامل ہوں۔ پلیز مولانا بتائیے، میں کچھ وظیفہ دیجیے کہ مجھے ہمیشہ 5 دن نماز مل سکے۔ یہ بہن خود اعتراف کر رہی ہیں کہ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے یا سرایت کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہیں، شوہر سے لڑائی جھگڑا بھی کرتی ہیں، یہ اس کا علاج چاہتی ہیں۔ کثرت سے یہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اس آیہ کریمہ کو جو اسکرین کے اوپر نمبر آئے گا اس کی کثرت سے تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ اس مسئلے سے رہا ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو نماز گزاروں میں اور اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، اس امید کے ساتھ کہ اس کے درمیان آپ چینل بھی دیکھتے رہیں ون، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔